بالتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، درس قرآن کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ آج کی نشست میں سورہ جمعہ سورہ نمبر 62 مکمل ہے، جس کے اندر 11 آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے جو چیز آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے، وہ بادشاہ ہے نہایت پاک، زبردست، بہت حکمت والا۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں ایک رسول بھیجا، انہی میں سے وہ اس کی آیتیں ان پر تلاوت کرتے ہیں اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، اور بلا شبہ اس سے پہلے وہ تو کھلی گمراہی میں پڑے تھے۔ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم۔ اور اسے ان میں سے دوسرے لوگوں کے لیے بھی بھیجا جو ابھی تک ان کے ساتھ نہیں ملے، اور وہ اللہ زبردست خوب حکمت والا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے یہ فضل دیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ ان لوگوں کی مثال جنہیں حامل تورات بنایا گیا پھر انہوں نے اسے نہیں اٹھایا، اس گدھے کی سی ہے جو کتابیں اٹھاتا ہے۔ بری مثال ہے اس قوم کی جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ اے نبی کہہ دیجئے، اے یہودیو، اگر تم دعویٰ کرتے ہو کہ بے شک تم اللہ کے دوست ہو سب لوگوں کے سوا، تو تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ اور وہ کبھی یہ تمنا نہیں کریں گے جو وہ اپنے ہاتھوں آگے بھیج چکے ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ کہہ دیجئے بے شک موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ تو یقیناً تمہیں ملنے والی ہے، پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو غیب اور حاضر کو جاننے والا ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا جو تم عمل کرتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، جب اذان دی جائے نماز کے لیے جمعہ کے دن تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت کرنا چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ پھر جب نماز پوری ہو جائے تو تم زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو، شاید کہ تم فلاح پاؤ۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ اور اے نبی، جب وہ تجارت ہوتی یا کوئی تماشا دیکھتے تو اس کی طرف دوڑ پڑتے ہیں اور آپ کو کھڑا چھوڑ جاتے ہیں۔ کہہ دیجئے جو اللہ کے پاس ہے وہ تماشے اور سامان تجارت سے کہیں بہتر ہے، اور اللہ سب رزق دینے والوں سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ ناظرین کرام، ابھی آپ نے سورہ جمعہ سورہ نمبر 62 مکمل سنی، اس کے اندر 11 آیتیں ہیں اور اس کا ترجمہ سنا۔ خلاصہ کچھ یوں ہے کہ آپ اس سورہ کو 2 حصوں میں بانٹ لیجئے۔ پہلا حصہ یہودیوں کے تعلق سے ہے اور دوسرا حصہ مومنوں کے تعلق سے ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کی گئی، پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ایک احسان ہے، اور اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، ورنہ ہم لوگوں کا کیا حال ہوتا۔ پھر اس کے بعد اہل کتاب کا تذکرہ، جن کو کتاب دی گئی لیکن وہ لوگ کتاب پر ایمان نہیں لاتے، تو گدھے کی طرح ہے، بوجھ تو لدے ہوئے ہیں لیکن پتہ نہیں فائدہ کیا ہے۔ گدھوں کے اوپر آپ کتابوں کو لاد دیجئے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ ویسے ہی یہ لوگ کتاب کو اٹھائے ہوئے ہیں اور اسے فائدہ حاصل نہیں کر رہے ہیں۔
یہ لوگ اپنی صفائی بیان کرتے ہیں، یہ لوگ اپنی پاکی بیان کرتے ہیں۔ یہودی لوگ کہتے ہیں ہم تو اللہ کے محبوب ہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے پیارے ہیں۔ تو کہا جا رہا موت کی تمنا کرو اگر تم لوگ سچے ہو، کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کر سکتے۔ آپ سورہ بقرہ وغیرہ میں دیکھیے کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں سے کہیے کہ موت کی تمنا کریں، یہ تو ہزاروں سال زندہ رہنا چاہتے ہیں، موت سے بھاگتے ہو؟ جی نہیں، اللہ تعالیٰ موت کو لانے والا ہے، پھر قیامت کے دن تم لوگوں کو بتائے گا۔ دوسرے رکوع کے اندر یہ کہا گیا ایمان والو جب جمعہ کے لیے بلایا جائے، اذان دی جائے تو اپنی تجارت کو چھوڑ دو اور نماز کے لیے حاضر ہو جاؤ۔ جب نماز پڑھ لو پھر زمین کے اندر پھیل جاؤ، اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی اپنی روزی روٹی میں لگ جاؤ۔ پہلے نماز، اس کے بعد کام۔ اس کے بعد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دے رہے تھے تو کچھ لوگ ایسے تھے جو بیٹھے رہے، لیکن زیادہ تر لوگ چھوڑ کر چلے گئے۔ تو کہا گیا جی نہیں، خطبہ چھوڑ کے نہیں جانا ہے۔ یہ لوگ تجارت کی وجہ سے بھاگے، کھیل تماشا کی وجہ سے بھاگے، اللہ بہترین روزی روٹی دینے والا ہے۔ اب آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ ان آیتوں کو لیتے ہیں۔ سورہ جمعہ سورہ نمبر 62 مدنی سورہ ہے، اس کے اندر 11 آیتیں ہیں اور 28ویں پارے کی تمام آیتیں مدنی ہے۔ اس سورہ کی فضیلت میں ایک حدیث ہے صحیح مسلم کتاب الجمعہ کتاب نمبر 7 باب نمبر 17 باب ما یقرأ یوم الجمعہ، حدیث نمبر 879 81۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرأ فی صلاۃ الجمعہ سورۃ الجمعہ والمنافقین، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ جمعہ اور دوسری رکعت میں سورہ منافقین پڑھا کرتے تھے۔ صحیح مسلم کتاب الجمعہ کتاب نمبر 7 حدیث نمبر 877۔ ابو رافع بیان کرتے ہیں کہ مروان نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ کا امیر بنایا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ گئے تو لوگوں نے کہا کہ آپ ہم کو نماز پڑھائیے، جمعہ کی نماز پڑھائیے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی رکعت میں سورہ جمعہ پڑھی اور دوسری رکعت میں اذا جاءک المنافقون پڑھی۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یقرأ بہما یوم الجمعہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے کہ پہلی رکعت میں آپ نے سورہ جمعہ اور دوسری رکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا جاءک المنافقون یعنی سورہ منافقون پڑھی تو میں نے پڑھا۔ آپ غور کریں سورہ جمعہ ان 7 سورتوں میں سے ایک ہے جس کے شروع میں تسبیح ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، آسمان و زمین کی تمام چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ آپ غور کریں سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 44، تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کی تمام چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، کوئی نہیں جو اللہ کی تسبیح بیان نہ کرے، لیکن تم لوگ ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے، جان نہیں سکتے۔ چیونٹیاں بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، کھانے بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ چیونٹیوں کے بارے میں آیا صحیح بخاری کتاب الجہاد والسیر کتاب نمبر 56 حدیث نمبر 3019۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا قرصت نملۃ نبیا من الانبیاء، کہ ایک نبی کو کسی چیونٹی نے کاٹ لیا، فامر بقریۃ النمل، تو اس نبی نے چیونٹیوں کے گاؤں کو جلا دینے کا حکم دیا، فاحرقت، ان کے گاؤں کو جلا دیا گیا، فاوحى اللہ الیہ، تو اللہ تعالیٰ نے وحی کی اور کہا ان قرصت کا نملۃ احرقت امتا من الامم تسبح، کہ آپ کو ایک چونٹی نے کاٹ لیا اس کی وجہ سے آپ نے پوری چونٹی کو جلا دیا، جبکہ یہ چونٹیاں اللہ کی تسبیح بیان کر رہی تھی۔ کھانا بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ صحیح بخاری کتاب المناقب کتاب نمبر 61 حدیث نمبر 3579 81۔ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں وَلَقَدْ كُنَّا نَسْمُعُ تَسْبِيحَ الطَّعَامِ وَهُوَ يُؤْكَلُ، کہ ہم لوگ کھانا کھاتے تھے اس وقت کھانے کی تسبیح سنا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ پہاڑ اور پرندے بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ، سورہ 7 سورہ نمبر 38 آیت نمبر 18، کہ بے شک ہم نے پہاڑ کو داؤد کے ساتھ صبح شام تسبیح کے لیے مسخر کر دیا ہے۔ سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 79 81، وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ، اور ہم نے داؤد کے ساتھ پہاڑ کو اور پرندوں کو بھی تسبیح کے لیے مسخر کر دیا ہے۔ کھجور کا تنا بھی وہ بھی رونے لگتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے مکہ کے اندر ایک پتھر تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا کرتا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے
جمادات کے اندر بھی وہ تاثیر رکھی ہے۔ اب آئیے ذرا غور کریں، صحیح مسلم کتاب الفضائل کتاب نمبر 43 حدیث نمبر 2277، جابر بن سمرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لعارف حجرا بمکہ کان یسلم علی قبل ان ابعث انی لعارفہ الآن۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میں مکہ کے اس پتھر کو جانتا ہوں جو مجھ کو نبی بننے سے پہلے سلام کیا کرتا تھا، بے شک میں اس کو آج بھی جانتا ہوں۔ آپ غور کر لیں، جمادات کے اندر بھی احساس ہے، اللہ کی تسبیح تمام چیزیں بیان کرے۔ اس لیے کسی شاعر نے کہا وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ، ہر چیز گواہی دے رہی ہے، دلالت کر رہی ہے، تنے تنا اکیلا اللہ ہے، اللہ ہی کی تسبیح بیان ہونی چاہیے۔ ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، سورہ زاریات سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56، کہ ہم نے جناتوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو ہم اور آپ دن رات اللہ تعالیٰ کا ورد کریں، اللہ کی تسبیح بیان کریں۔ آسمان و زمین کی تمام چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، ہم اور آپ اس کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے۔ آگے آیت نمبر 2 سے 4 کے درمیان غور کیجئے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہی اللہ جس نے ان پڑھوں میں، امیوں میں ایک رسول کو بھیجا جو انہی میں سے ہیں، رسولا منہم انہی میں سے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی میں سے ہیں۔ اب ایک آیت کو اور لے لیں، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 164، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان یہ کیا کہ انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں میں سے ہیں، جنات میں سے نہیں ہیں، فرشتوں میں سے نہیں ہیں، مومنوں میں سے ہیں۔ میں سے کا معنی یہ ہفتے میں دیکھ لیجئے 7 دن ہوتے ہیں، جمعہ کا دن دنوں میں سے ہے، سال کے 12 مہینے ہیں، رمضان کا مہینہ مبارک مہینہ ہے، سردار ہے، وہ مہینوں میں سے ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سردار ہیں، مومنوں میں سے ہیں لیکن سب کے سردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری کتابیں اتاری ہے، قرآن کریم کتابوں کے لیے سردار، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سردار ہیں۔ اسی طریقے سے فرشتے بہت سارے ہیں لیکن جبریل امین فرشتوں کے سردار ہیں۔ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جبریل امین فرشتوں میں سے نہیں ہے؟ بھئی فرشتوں میں سے ہیں لیکن سردار ہیں وہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں میں سے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سردار ہیں۔ امیوں میں سے ہیں۔ اب ایک چیز غور کرنے کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امیوں میں بھیجا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عرب والوں میں بھیجا تو کیا غیر عرب کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے؟ نہیں، غیر عرب کا انکار نہیں ہے۔ عربوں کا نام لینا، امیوں کا نام لینا ان کی اہمیت کو بڑھانا ہے، لیکن غیر عرب بھی اس میں شامل ہے۔ اس لیے آگے آیا وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اور دوسرے لوگوں کی طرف بھی بھیجا جو ان سے ابھی ملے نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے نبی ہیں، قرآن سب کے لیے، اسلام سب کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 158، آپ کہہ دیجئے میں تم تمام کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ پھر اسی طرح یہ سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 19، لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، میں تم لوگوں کو ڈراؤں اور ان لوگوں کو ڈراؤں جہاں تک میرا پیغام پہنچ جائے۔ پھر اسی طرح یہ ہے سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 17، وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ، گروہوں میں سے جو بھی اس کا انکار کرے گا تو آگ ہی اس کا ٹھکانہ ہے، تو جو بھی نہیں مانے تو اس کا ٹھکانہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرب و عجم سب کے لیے رسول ہے۔ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے اسی وقت سے جب آدم علیہ السلام مٹی میں تھے، گاڑھے میں تھے۔ ایک حدیث کے اندر آیا، مسند احمد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 127 حدیث نمبر 17163، صحیح لغیرہ، یہ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے یہ۔ ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، انی عبداللہ فی ام الکتاب لخاتم النبیین، اللہ کی کتاب میں اللہ کا بندہ ہوں۔ پھر اسی طرح عند اللہ بھی ہو سکتا کہ میں اللہ کے پاس اللہ کی کتاب میں یعنی لوح محفوظ میں خاتم النبیین ہوں، آخری نبی ہوں، نبیوں کے لیے مہر ہوں۔ وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَلَدٌ فِي طِينَةٍ، اور آدم علیہ السلام مٹی اور گاڑھے میں تھے۔ وَسَأُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِ ذَلِكَ، میں ابھی تم لوگوں کو تعویل بتلا رہا ہوں۔ دعوت ابی ابراہیم،
میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں، وہ بشارت عیسیٰ قوم ہوں، اور عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی قوم کے لیے بشارت ہوں، اور میں اپنی ماں کا خواب ہوں جنہوں نے دیکھا انہ خرج منہا نور اضاءت لہ قصور الشام، کہ ان سے ایک نور نکلا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ وَكَذَلِكَ تَرَى أُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ صلوات اللہ علیہم، اسی طریقے سے نبیوں کی مائیں خواب دیکھا کرتی ہیں۔ تو ان پڑھ لوگوں کے ذکر سے دوسرے لوگوں کی نفی نہیں کر سکتے، جی ان پڑھ لوگوں کا ذکر کر دیا، عربوں کے لیے آپ خاص ہیں، ایسا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے نبی ہیں، سب کے نبی بن کر آئے۔ اب آئیے غور کرتے چلیں، دیکھتے چلیں، آیت نمبر 5 سے 8 کے درمیان یہودیوں کی مذمت بیان کی جا رہی ہے اور بطور مباہلہ ان کو دعوت دی جا رہی ہے کہ تم آؤ اور موت کی تمنا کرو، تو ایسا ہو نہیں سکتا۔ کئی اور آیتوں میں ہے کہ جس طریقے سے یہودیوں کو مباہلے کی دعوت دی جا رہی ہے، عیسائیوں کو بھی مباہلے کی دعوت دی گئی تھی۔ مباہلہ کا معنی کیا ہے؟ جو حق پر ہے اور جو حق پر نہیں ہے وہ دونوں جمع ہو جائے، لوگ جمع ہو جائیں اور دعا کریں کہ جی جو حق پر نہیں ہے ان کو موت پہلے آ جائے، جو حق پر ہے وہ زندہ رہے، یہی تو مباہلہ ہے۔ اب غور کریں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 94 سے 96 کے درمیان ہے، قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر تم لوگ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہو، پیارے ہو، آخرت کی زندگی تمہارے ہی لیے ہے تو موت کی تمنا کرو۔ اگر تم لوگ سچے ہو ہرگز تمنا نہیں کر سکتے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو جانتا ہے۔ وہ لوگ تو زیادہ زندگی کے حریص ہیں لوگوں کے مقابلے میں، اور ان میں کا آدمی تو یہ چاہتا ہے کہ جی 100 سال تک زندہ رہے، تو یہ مباہلے کی دعوت دی گئی لیکن وہ لوگ تیار نہیں ہوئے۔ اگر وہ لوگ ایسا کرتے تو گئے گزرے ہو جاتے، لیکن وہ لوگ آگے نہیں بڑھے، یہودی لوگ نہیں آئے۔ ان کو یقین تھا، ان کو معلوم تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، جس طرح اپنے بیٹے کو جانتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جانتے تھے، لیکن ہٹ دھرمی تھی، تکبر تھا، غرور تھا، گھمنڈ تھا، جس کی وجہ سے ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو قبول نہیں کیا، تو پھر گھاٹے میں رہے۔ اب اس کے بعد سورہ جمعہ کے اندر آپ غور کریں، سورہ جمعہ کے اندر 2 رکوع ہے۔ پہلے رکوع میں یہودیوں کے ساتھ زیادہ تعلقات ہیں اور ان کے بارے میں تذکرہ ہے، دوسرے رکوع میں جمعہ کے بارے میں۔ یہودیوں نے سنیچر کا دن لے لیا، عیسائیوں نے اتوار کا دن لے لیا، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جمعہ کا دن دیا۔ جمعہ کے دن کی بڑی فضیلت ہے، آئیے غور کریں۔ صحیح مسلم کتاب الجمعہ کتاب نمبر 7 حدیث نمبر 854، خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، سب سے بہترین دن وہ ہے جس میں سورج طلوع ہوتا ہے، جمعہ کا دن ہے۔ فیہ خلق آدم، اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ وفیہ ادخل الجنہ، جنت کے اندر داخل کیے گئے اسی دن۔ وفیہ اخرج منہا، اور جمعہ کے دن ہی جنت سے نکالے گئے۔ ولا تقوم الساعہ الا فی یوم الجمعہ، اور قیامت جمعہ کے دن قائم ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن فضیلت بیان کرتے ہوئے کہا، آج کل ہم اور آپ جمعہ کے دن سے غافل ہیں۔ ماشاءاللہ زیادہ تر لوگ تو جمعہ کا اہتمام کرتے ہی ہیں۔ ہماری نماز کتنے وقت کی رہ گئی ہے؟ 8 کی، کھاٹ کی، 360 کی، 8 والی جمعہ کی نماز، کھاٹ والی جنازے کی نماز، اور 360 والی عید اور بقرعید کی نماز۔ تو جمعہ کے دن کی بڑی فضیلت ہے۔ ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب الجمعہ کتاب نمبر 11 حدیث نمبر 935، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا، فیہ ساعۃ لا یوافقها عبد مسلم وهو قائم یصلی یسأل اللہ تعالی شیئا الا اعطاہ ایاہ واشار بیدہ یقللها، کہ جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہے کہ بندہ اگر اس وقت اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو وہ دے دے گا، لیکن وہ گھڑی بہت کم ہے۔ جمعہ کے دن ہمیں اور آپ کو غسل کر کے پہلے مسجد میں جانا چاہیے، لیکن کب پہنچتے ہیں بھائی؟ اکثر لوگوں کے حالات کیا ہے؟ ادم آخری وقت میں پہنچتے، ثواب ملے گا؟ فائدہ کچھ نہیں۔ جو جتنا جلدی جمعہ کے لیے مسجد میں جائے گا، امام صاحب کے خطبہ میں کھڑے ہونے سے پہلے پہنچے گا، اس کے لیے فائدہ ہے۔ امام صاحب اگر خطبہ کے لیے کھڑے ہو گئے، ممبر پہ چڑھ گئے، جو کوئی بھی پہنچے گا اس کا نام رجسٹر میں نہیں رہے گا، فرشتے ان کا نام نہیں لکھیں گے، اور فرشتے بھی ذکر سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، فرشتے نام نہیں لکھیں گے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہم اور آپ مسجد میں پہنچے اور ہمارا نام ہی نہ ہو، اس لیے جلدی کیجیے، جلدی مسجد میں پہنچیے۔ آئیے ایک حدیث سن لیتے ہیں، صحیح بخاری کتاب الجمعہ کتاب نمبر 11 حدیث نمبر 881، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اغتسل یوم الجمعہ غسل الجنابہ، جس نے جمعہ کے دن غسل جنابت کیا، یعنی جس نے غسل کیا،
ثم راہ پھر وہ جلدی آیا، فکأنما قرب بدنۃ تو گویا کہ اس نے ایک اونٹ کی قربانی دی، ومن راہ فی الساعۃ الثانیہ فکأنما قرب بقرۃ اور جو دوسرے پہر آیا تو اس نے گویا کہ گائے کی قربانی دی، ومن راہ فی الساعۃ الثالثہ فکأنما قرب کبشا اقرنا جو تیسرے پہر آیا، جو تیسری گھڑی آیا تو اس نے گویا کہ سینگ والے میڈھے کی قربانی دی، ومن راہ فی الساعۃ الرابعہ جو چوتھے پہر آیا، چوتھی گھڑی میں آیا، فکأنما قرب دجاجۃ تو گویا کہ اس نے مرغی کی قربانی دی، ومن راہ فی الساعۃ الخامسہ جو پانچویں پہر آیا، فکأنما قرب بیضۃ تو گویا کہ اس نے انڈے کی قربانی دی، فإذا خرج الامام حضرت الملائکہ یستمعون الذکر جب امام صاحب آ گئے فرشتے حاضر ہو گئے، وہ ذکر سننے کے لیے بیٹھ گئے، فرشتوں نے اپنے رجسٹر کو لپیٹ لیا، اب نامی نہیں ہے، اس لیے جلدی کیجئے، جلدی مسجد میں پہنچیے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فسعوا الی ذکر اللہ جلدی جائیے، جلدی کیجئے، اس کا بڑا فائدہ، وذروا البیع تجارت کو چھوڑ دیجئے، اگر دکان کو ہم اور آپ کھلا رکھیں گے اور دکان میں مشغول رہیں گے اللہ برکت کو ختم کر دے گا، اس لیے اٹھیے۔ جمعہ کو جمعہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، یہ جمع سے مشتق ہے، لوگ اکٹھا ہو رہے ہیں، کئی لوگ جمع ہو رہے ہیں، ہفتے کی عید ہے، یہ لوگ جمع ہو رہے ہیں، ایک ساتھ مل رہے ہیں، نیا کپڑا بھی پہن رہے ہیں الحمدللہ، تو یہ جمعہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑا تحفہ اور ایک انعام ہے۔ وذروا البیع اور اپنی تجارت کو چھوڑ دو، اب سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے حاضر ہونا ہے، جمعہ کے وقت ختم، نماز جب پڑھ کے آئیں گے پھر اپنی تجارت میں لگ جائیں گے، نماز کے بعد رزق تلاش کرو، پہلے نماز پھر اس کے بعد کام ہونا چاہیے، فإذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ جب نماز ختم ہو گئی تو تجارت کے لیے نکلو، اللہ کا فضل تلاش کرو، پھر اسی طرح کہا جا رہا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرو شاید کہ تم لوگ کامیاب ہو جاؤ، اس لیے ہمیں اور آپ کو جمعہ کی اہمیت سمجھنی ہے، اس کا مقام سمجھنا ہے، اس کا مرتبہ سمجھنا ہے، اللہ کی طرف سے اتنا بڑا انعام ملا ہوا اور ہم اور آپ نہیں سمجھتے۔ پھر اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے اگر ہم اور آپ وقت نہیں نکالیں گے تو ہمارا بڑا نقصان ہونے والا ہے۔ آئیے ایک حدیث پر غور کریں، سنن ترمذی کتاب صفت القیامہ کتاب نمبر 35 حدیث نمبر 2466، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے، یا ابن آدم تفرغ لعبادت املا صدرک غنا واسد فقرک وإلا تفعل ملات یدیک شغلا ولم اسد فقرک، اے آدم کی اولاد میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لے، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا، میں تیرے سینے کے اندر غنا ڈال دوں گا، پھر اسی طرح میں تیرے سینے کو غنا سے یعنی مالداری سے، بے نیازی سے بھر دوں گا، اور تیری فقیری کو میں دور کر دوں گا، اور اگر ایسا نہیں تو میں تیرے ہاتھ کو مشغول رکھوں گا اور تیری فقیری کو کبھی دور نہیں کروں گا۔ اس لیے ہم اور آپ نماز کے لیے وقت نکالیں۔ آخری آیت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دے رہے تھے تو کچھ لوگ بیٹھے رہے، زیادہ تر لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے چلے گئے، کیونکہ ایک قافلہ تجارتی قافلہ آیا تھا اور مال کے چکر میں چلے گئے تو ان کا نقصان ہوا، اس لیے کہا گیا قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ واللہ خیر الرازقین، اللہ کے پاس جو ہے وہ کھیل سے بہتر ہے، تجارت سے بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جمعہ کی اہمیت سمجھنے کی توفیق دے، اور جمعہ میں اللہ تعالیٰ وقت سے پہلے ہم لوگوں کو مسجد میں پہنچا دے، پانچوں وقت کی نماز میں بھی اللہ تعالیٰ وقت سے پہلے مسجد کے اندر پہنچا دے، آمین۔ یہودیوں کی بری خصلتوں سے، یہودیوں کی بری عادتوں سے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو دور رکھے، ہم لوگوں کے دلوں میں نیک عادتیں پیدا کر دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد